بغداد کے مشرقی حصے میں جہاں گلیاں تنگ مگر دلکش تھیں، ایک شاندار حویلی کھڑی تھی۔ اس کے دروازے پر پرانا مگر مضبوط لکڑی کا کواڑ، جس پر پیتل کے بڑے بڑے کیل جڑے تھے۔ یہ حویلی کبھی حاجی عبدالرؤف کے خاندان کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ صبح کے وقت جب دھوپ صحن میں پڑتی تو سفید سنگمرمر کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ عبدالرؤف صاحب شہر کے مشہور تاجر تھے۔ ان کے گوداموں میں ریشم، مسالے اور قیمتی پتھر پڑے رہتے۔ ان کے بارے میں لوگ کہا کرتے، عبدالرؤف کے پاس مال ہی نہیں، دل بھی بہت بڑا ہے۔ 2 بیٹے تھے، سلیم اور شفیق۔ بڑے بیٹے سلیم میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سا غرور بھی تھا جو کبھی کبھی نظر آ جاتا۔ چھوٹے بیٹے شفیق میں نرمی، عاجزی اور قربانی دینے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عبدالرؤف اکثر دونوں کو بٹھا کر کہتے، بیٹا یاد رکھو، دولت سمندر کی لہر ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، لیکن خاندان کا پیار اگر ٹوٹ جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ جملہ شفیق کے دل میں اتر گیا، مگر سلیم اکثر بس مسکرا کر بات بدل دیتا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب حاجی عبدالرؤف دنیا سے رخصت ہوئے۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ اس دن حویلی کے بڑے دروازے سے باہر صفیں بچھا کر فاتحہ ہوئی اور پورا محلہ سوگ میں ڈوب گیا۔ باپ کے بعد کاروبار سلیم نے سنبھال لیا۔ شفیق شریک تھا، مگر فیصلوں میں سلیم کا ہی حکم چلتا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی عرصے میں منافع کا بڑا حصہ سلیم کے ہاتھ میں آنے لگا۔ شفیق نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ وہ سوچتا، یہ میرا بھائی ہے، اس کا فائدہ ہی میرا فائدہ ہے۔ سلیم کے 3 بیٹے تھے، آفتاب، سجاد اور حمزہ۔ شفیق کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم، زینب اور ہنا۔ بیٹیاں با اخلاق، تعلیم یافتہ اور گھرداری میں ماہر تھیں۔ صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا، ماں کا ہاتھ بٹانا اور محلے کی بزرگ عورتوں کی خدمت کرنا ان کی عادت تھی۔ سلیم کے بیٹے بھی اپنی کزن سے محبت اور عزت سے پیش آتے، اور محلے میں سب یہی سمجھتے کہ یہ رشتے ایک دن پکے ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار بڑھتا گیا، اور سلیم کے دل میں ایک نیا ارمان پیدا ہوا۔ میرے بیٹے بڑے گھرانوں میں بیاہ کر جائیں تاکہ میری شان مزید بڑھے۔ اس نے بیٹوں کو سمجھایا، دیکھو، تمہیں مالدار خاندانوں میں جانا چاہیے، دولت اور تعلقات ہی اصل طاقت ہیں۔ بیٹے خاموش رہے، مگر دل ہی دل میں کزنز کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ ایک سرد شام جب بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں حویلی کی چھت پر ٹپک رہی تھیں، شفیق تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتے وہ بستر پر رہا۔ بیٹیاں دن رات تیمارداری کرتی رہیں۔ شفیق کے دل میں ایک ہی دعا تھی، اللہ، میری بیٹیوں کو اپنے گھر خوشی سے رخصت کرنا، اور چاہوں تو اپنے ہی آنگن میں۔ اسی دوران سلیم نے خاموشی سے اپنے بیٹوں کی شادیاں شہر کے امیر گھرانوں میں طے کر دیں۔ جب یہ خبر شفیق تک پہنچی تو اس کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ شادی کے دن سلیم نے اپنی بھتیجیوں کو بلا کر کہا، یہ بڑے لوگ ہیں، کوئی غلطی نہ ہو، میری عزت کا سوال ہے۔ بیٹیوں نے دل کے زخم چھپاتے ہوئے شادی کا انتظام بہترین کیا۔ محلے والے تعریفیں کرتے رہے، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ 3 چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ شادی کے چند ہی مہینوں بعد سلیم کا خواب بکھرنے لگا۔ بڑے بیٹے آفتاب کی بیوی سے جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی۔ سجاد نے الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ حمزہ نے بیوی کے کہنے پر اپنے سسرال میں رہنا شروع کر دیا۔ بیوی بیمار پڑ گئی اور خدمت کے لیے کوئی نہ تھا۔ سلیم کو یاد آیا کہ کبھی اس نے اپنے بھائی اور بھتیجیوں کا دل توڑا تھا۔ مجبور ہو کر وہ بھائی کے دروازے پر آیا۔ شفیق، بیٹیاں بھیج دو، تمہاری بھابھی کی خدمت کریں۔ شفیق نے بیٹیوں کو کہا، جاؤ چچی کی خدمت کرو۔ بیٹیوں نے بغیر شکوے کے دن رات خدمت کی، یہاں تک کہ چچی کا انتقال ہو گیا۔ چند مہینوں بعد آفتاب یعنی سلیم کا بڑا بیٹا شفیق کے پاس آیا اور مریم کا ہاتھ مانگا۔ شفیق نے کہا، پہلے اپنے باپ سے صلح کرو اور وہ خود مجھ سے رشتہ مانگے۔ سلیم آیا، نظریں جھکائیں اور کہا، بھائی، اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ رشتہ طے ہوا۔ دونوں خاندان ایک بار پھر ایک چھت تلے آ گئے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، میں نے دیر سے سہی مگر سچ سمجھ لیا کہ دولت عارضی ہے، رشتے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔